الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوحات عراق فتوحات عراق کا پہلا درس ہے۔ واقعی جسر 4000 مسلمانوں کی شہادت، جنگ کا پہلا مرحلہ۔ عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیار بکر اور ربیعہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے 100 مسلمانوں کو عراق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ عراق والوں کو دعوت اسلام دے، اور خود آپ رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے علاقوں میں جہادی مہم تیز کر دی۔ چنانچہ رزن، سورد اور جبل معرون کو فتح یا صلح کرتے ہوئے آپ بلادی اسماعیلیات تک پہنچ گئے، اور عمرو بن جند رضی اللہ عنہ کمانڈر کو آپ نے موصل کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے سارا علاقہ بزور شمشیر لے لیا، لیکن ان لوگوں نے منظم ہو کر ان پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا اور سارا علاقہ واپس لیا۔ عیاض رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ موصل چلے گئے اور پوری قوت سے ان پر حملہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب کو رون ڈالا، اور فصیل نہ ہونے کی وجہ آپ رضی اللہ عنہ شیر پر قابض ہو گئے۔ جب آپ نینوا کے قریب اتر گئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نینوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شاید وہی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مطیع ہونے کے لیے خط لکھا، اس نے انکار کیا۔ عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمیں 6 ماہ کی مہلت دے دو اور تم کسریٰ سے لڑو، اگر تم ان پر غالب آ گئے تو یہ علاقہ تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ یاد رہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب عراق سے شام چلے گئے تو پیچھے فوجی امور حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احکامات کے انتظار میں تھے۔ در فارس پر اردزون کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، بالآخر مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالت نزاع میں تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جہاد کی فضیلت پر ایک بلیغ خطبہ دیا، اور پھر فارس کی طرف صحابہ کو جانے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ پیش آئی کہ فارس کی مہم کے لیے کوئی جلدی بطور امیر نہیں ہوتا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک مسلسل اصرار و ترغیب کے بعد بھی کوئی تیار نہیں ہوا۔ چوتھے دن حضرت عبیدہ بن مسعود ثقفی رحمہ اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب لوگ تیار ہو گئے۔ یہ شخص صحابی نہیں ہے، لیکن اس اقدام کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیر بنا دیا اور 7000 لشکر کے ساتھ ان کو عراق کی طرف روانہ کیا۔ ادھر فارس کی ملکہ عورتوں نے جب دیکھا کہ میدان کا ریزار گرم ہونے والا ہے تو انہوں نے 10 سال کے لیے رستم بن فرخزد کو امیر الحرب بنا دیا۔ یہ عورت بوران تھی اور ارمیدخ ملکہ کے قتل کے بعد فارس کی ملکہ بن گئی تھی۔ رستم کو جب پتہ چلا کہ صحابہ اس طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے بڑے جرنیل جابان کو مقابلہ کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ اور جابان کی فوجوں میں مقامی نمارق پر زبردست جنگ ہوئی۔ فارس والوں کو شکست ہوئی، جابان گرفتار ہوا اور دوسرا بڑا جرنیل مردان شاہ حالت قید میں مارا گیا۔ جابان نے اپنے قید کرنے والے کو دھوکہ کر کے جان چھڑائی۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا یہی تو امیر الحرب ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان نے ان کی رہائی کی بات کی ہے، ہم اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، ایفا و عہد۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے نمارق سے بھاگتے ہوئے لوگوں کا پیچھا کیا جو کسکر نامی جگہ میں اکٹھے تھے۔
چنانچہ وہاں بھی گمسان کی لڑائی ہوئی۔ اوپر کے لشکر کا دوسرا جرنیل جالینوس تھا، وہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں کو بے تحاشا مال غنیمت ملا اور پھر ادھر ادھر کے علاقے کے ساتھ صلح ہوئی، جزیہ مقرر ہوا اور زمین صاف ہو گئی۔ لیکن پھر یہ ہوا، جب جالینوس جرنیل بھاگا تو فارس والے بڑے غصے ہوئے اور رستم کے پاس جا کر صورتحال رکھ دی۔ رستم نے بے شمار لشکر بمسی کی سرگردگی میں مقابلے کے لیے بھیجا، اپنا ایک تاریخی مبارک جھنڈا ان کو دے دیا، نیز کسریٰ کا خاص جھنڈا بھی دیا۔ سمندر کی طرح ٹاٹے مارتا ہوا یہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں پہنچ گیا اور فرات کے پاس ٹھہرا۔ بیچ میں دریا حائل تھا تو کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ہماری طرف آؤ گے یا ہم پل عبور کر کے آ جائیں؟ مسلمان نے کہا تم آ جاؤ، لیکن امیر ابو بکر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جان دینے میں وہ ہم سے آگے نہیں، ہم جائیں۔ اور پھر آپ اپنے لشکروں کے ساتھ اس طرف گھس گئے، یعنی دریائے فرات عبور کر لیا۔ جنگی لحاظ سے نقشہ صحیح نہیں تھا، جگہ بہت تنگ تھی، اسلامی لشکر 10,000 سے کچھ زیادہ تھا۔ فارس کے لوگ بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے تھے، ان پر گنڈیاں باندھی ہوئی تھی۔ دیو ہیکل ہاتھی جب حملہ آور ہوئے اور گنڈیاں بجنے لگے تو مسلمانوں کے گھوڑے رکنے لگے، کچھ گھوڑے زبردستی رکوائے گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ مجوسیوں نے مسلمانوں کے تورو کا نشانہ بنا دیا اور بڑی مخلوق شہید ہوئی۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کو پہلے مار دو۔ چنانچہ گلشن اسلام کے ان سپاہیوں نے پیدل ہو کر سب ہاتھیوں کو ختم کیا، لیکن سب سے بڑا سفید ہاتھی ابھی باقی تھا۔ حضرت ابو بکر رحمہ اللہ نے اس پر حملہ کر دیا، اس کی سونڈ کاٹ ڈالی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر ابو بکر رحمہ اللہ کو قدموں کے نیچے گرا کر رون ڈالا اور آپ رحمہ اللہ کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑا۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے اپنے قبیلہ ثقیف سے 7 جرنیلوں کو ترتیب وار امیر الحرب بنا دیا تھا۔ چنانچہ اسی ترتیب سے ایک ایک امیر ہاتھی پر حملہ کرتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا۔ چنانچہ 7 آدمی اسی جگہ اس ہاتھی نے کچل ڈالے۔ جب مسلمان نے اس کو دیکھا تو جم نہ سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس وقت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر بن چکے تھے۔ آپ نے ان کو سنبھال لیا اور پل کے پاس سب کو اکٹھا کیا۔ اتنے میں وہ پل ٹوٹ گیا اور سب کے سب دریائے فرات میں ڈوب گئے۔ ادھر مجوسی نے مارنا شروع کر دیا، بے شمار مخلوق شہید ہو گئی، جو 4,000 سے بھی زیادہ تھی۔ جو بچ گئے سب تتر بتر ہو گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ کفار کی فوج سے 6,000 آدمی واصل جہنم ہوئے، تاہم میدان فارس والوں نے جیت لیا۔ یہ تھا جنگ کا پہلا مرحلہ۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ کے درس میں